والسماء رفعها ووضع المیزان، کہ تم ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو، وضع المیزان، کہ ناپ تول میں کوئی کمی زیادتی نہ کرو۔ ایک تو مفسرین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ جو آج کل کا جو کاروبار ہوتے ہیں، جو دکانوں والے ناپ تول کرتے ہیں، لیکن امام راضی نے اس کا معنی ایک احسن معنی کیا۔ امام راضی نے اس کا معنی کیا ہے کہ اس سے مراد انسان کی عقل ہے، کہ عقل سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز کھری ہے، کیا کھوٹی ہے، کیا اچھی ہے، کیا خراب ہے، کون سا انسان کیسا ہے، کون سا کیسا ہے، کون سی عبادت جنت میں لے کر جانے والی ہے، کون سی عبادت جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ یہ انہوں نے عقل کا بتایا کہ عقل سے انسان یہ سب کچھ ہر چیز کے اندازے لگاتا ہے، اور بتایا کہ عقل ہی ہے کہ جس سے انسان اچھے اور برے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم کمی زیادتی نہ کرو ناپ تول میں۔ آج کل لوگ کاروبار کرتے ہیں لیکن دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کی کمی زیادتی نہ کرو، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ بھی معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد پوری زندگی معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر جس کا تم نے حق کھایا ہے اگر وہ تمہیں معاف کر دے یا اس کا تم ادا کر دو، تب تو تمہاری ان دو صورتوں میں تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے، اس کے علاوہ تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھا، اللہ والا تھا، دن رات دین کی محنت کرتا تھا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا تھا، کلمہ طیبہ کی دعوت دیتا تھا، کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا تھا۔ اور جب اس کی موت ہوئی تو رات کو ایک دوست کے خواب میں آیا، تو اس کے دوست نے پوچھا حضرت بتائیں کیا حال ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ نے مجھے جنت کی ٹکٹ دے دی ہے، لیکن مجھے فرشتے جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دے۔ سب کچھ پیچھے والا سارا معاملہ ہو گیا، لیکن فرشتے جنت کے باہر کھڑا ہوں، جنت کے اندر نہیں جاتے۔ تو اس نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہو؟ کہا میں نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں نے اپنے ہمسائے سے ایک سوئی لی تھی جو ابھی تک جو میں نے اپنی زندگی میں واپس نہیں کی، جب تک میرے وارثین اس سوئی کو واپس نہیں کر دیتے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حقوق العباد کا مسئلہ۔ آج تو لوگوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں، ان پر قبضے کر لیتے ہیں اور لین دین میں کمی زیادتی کرتے ہیں، اور 1-2 روپے کی بھی نہیں، لاکھوں کروڑوں کی کمی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں حقوق العباد کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے، لیکن افسوس کہ آج کل کا انسان اس کو سمجھتا ہی نہیں۔ دن رات یہی کام چل رہا ہے، حرام کے کام کر رہے ہو۔ یاد رکھو اگر ایک لقمہ بھی تمہارے اندر حرام کا چلا گیا، کسی کا حق مارا ہوا کھا لیا تم نے، تو 40 دن تک تمہاری نماز بھی قبول نہیں، اور 40 دن تک تم پر لعنت برستی رہے۔ اور صرف تم پر نہیں، تمہارے ارد گرد 40 اس طرف، 40 اس طرف، 40 اس طرف، 40 اس طرف، چاروں طرف 40 گھروں تک اس کی نحوست جاتی ہے۔ اور تمہاری وجہ سے تمہارے دائیں بائیں والے اگر اسی عذاب میں مبتلا رہے تو اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی۔ آج کل لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی پیسہ ہی کہا جائے، وہ کیا کرو گے ایسے پیسے کا کہ جو آخرت میں تمہارا سہارا ہی نہ بنے۔ آخرت میں صرف 2 چیزیں،
ایک قرآن اور ایک اچھے اعمال کام آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کام آئے گی۔ بڑے سے بڑے تاجر اس دنیا سے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، اور جب گئے تو ان کے ہاتھ خالی تھے، رشتہ داروں نے بدن کے کپڑے ہی اتار دیے، اگر جیب میں 1 روپیہ ہو تو وہ بھی نکال لیتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار، کوئی دولت تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، ساتھ جائے گا تو صرف حضور کا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ساتھ جائے گی۔ ایسی دنیا کیا کرو گے کہ جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے، جو تمہاری قبر اور آخرت برباد کر کے رکھ دے۔ زندگی تو وہ اچھی جو حضور کے طریقے کے مطابق گزاری جائے۔ کوشش کیا کریں کہ کسی کا حق نہ کھایا کریں، اگر کسی کا 1 روپیہ بھی دینا ہو تو اپنی زندگی میں ادا کر کے جائیں۔ اگر موت آ جائے تو موت سے پہلے اپنے وارثوں کو، اپنی اولاد کو نصیحت کر کے جانا کہ میں نے کسی کے 100 روپے دینے ہیں، کسی کا 1000 روپیہ دینے ہیں، اس کو ادا کر دینا، ورنہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حقوق اللہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا، یہ اللہ کا مسئلہ ہے، لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوگا۔